بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آپ کے سامنے چوتھا پارٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں، فضائل اعمال معراج ربانی بمقابلہ اہل حدیث علماء۔ آئیے سب سے پہلے فضائل اعمال پر معراج ربانی صاحب کی زبانی اعتراض سنیے۔ تبلیغی نصاب کا ایک عقیدہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں سماعت کیجئے اور دیکھیے کہ امام تبلیغی جماعت کیا فرما رہے ہیں اور کس قدر اللہ کے حکم کا تمسخر اور مذاق اس عقیدے میں اڑایا گیا ہے، اور امت کے گمراہ کرنے کے لیے کس قدر ایمان شکن عقیدہ حضرت زکریا صاحب اپنی کتاب تبلیغی نصاب کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ جو زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت عبد الرحمن بیمار تھے، اور ایک دفعہ ایسی سکتے کی حالت ہو گئی کہ سب نے انتقال ہو جانا تجویز کر لیا کہ اب یہ مر جائیں گے۔ حضرت ام کلثوم اٹھی اور نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز سے فارغ ہوئی تو عبد الرحمن کو بھی افاقہ ہو گیا۔ لوگوں سے پوچھا کیا میری حالت موت کی سی ہو گئی تھی؟ یعنی ان کے شوہر نے پوچھا کیا میری حالت موت کی سی ہو گئی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ تب انہوں نے فرمایا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ چلو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں تمہارا فیصلہ ہونا ہے۔ وہ مجھے لے جانے لگے تو ایک تیسرے فرشتے آئے اور ان دونوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ۔ ان دونوں فرشتوں سے کہا تم چلے جاؤ، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی قسمت میں سعادت اسی وقت لکھ دی گئی تھی جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے، اور ابھی ان کی اولاد کو ان سے اور فائدہ حاصل کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد 1 مہینہ تک حضرت عبد الرحمن زندہ رہے اور اس کے بعد پھر انتقال ہوا۔ یعنی ان کے موت کی گھڑی آ گئی تھی، فرشتے موجود ہو گئے تھے، لیکن بعد میں گویا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے بھول ہو گئی کہ ان فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کی روح نکال کے لاؤ۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ابھی ایک مہینہ باقی ہے، سمجھو ان کی قسمت میں 1 مہینہ زندہ رہنا باقی ہے۔ وہ واحد، وہ یکتا اور بے مثل، وہ ذات خداوندی اللہ وحدہ لا شریک کی، وہ ذات جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اس سے بھی بھول ہو جائے نعوذ باللہ، اور جس کی موت آ جائے اس کی موت میں ابھی فرشتوں کو واپس کر دیا جائے، اور یہ جو زکریا صاحب بتلا رہے ہیں کہ دوسرا فرشتہ ہے اس نے کہا ابھی ان کے اس میں یہ باتیں رکھی گئی ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ بتلائیں۔ اس طرح کا عقیدہ یہ شیراز توحید کو منتشر نہیں کرتا، یہ توحید کے عقیدے کو ڈائنامٹ نہیں کرتا کہ مومن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ سے بھول چوک نہیں ہو سکتی، یا فرشتے اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے۔ کیا وہ دونوں فرشتے جو پہلے آئے تھے روح نکالنے کے لیے وہ بغیر حکم الہی کے آئے تھے؟ اور اگر وہ حکم الہی پہ آئے تھے تو کیا اللہ تعالیٰ بھول گیا تھا کہ ان کی قسمت میں سعادت اور نیک بختی نہیں لکھی گئی ہے؟ یہ جھوٹی باتیں، یہ جھوٹی روایتیں اپنی کتابوں میں لکھ کر کے نماز کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ کس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں؟ کہ 2 رکعت ان کی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 رکعت نماز پڑھی تو گویا ان کی موت ہی ٹل گئی۔ گویا ہے تبلیغی جماعت کے بھائیوں، اگر تمہیں کوئی بھی اس طرح کی مصیبت آئے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اس کی موت ٹال دو، اللہ بھی بھول سکتا ہے نعوذ باللہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت زکریا صاحب جب موت و حیات کی کشمکش میں ہچکولے کھا رہے تھے، بھنور میں پکڑے ہوئے تھے، تو اس وقت سارے تبلیغی جماعت کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہیے تھا۔ وہاں تو ایک تھی جو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ اگر یہ مقبول بندے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو سب کو سجدہ کرے۔ زکریا صاحب کو بتا لینا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک کی مہلت دے دے، جس طرح ایک کو قیامت تک کی مہلت ملی ہے نا، انہیں بھی مہلت دے دے قیامت تک کے لیے۔ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے معراج ربانی صاحب کی زبانی اعتراض کو سنا، معراج ربانی صاحب کی علمی حیثیت کیا ہے آپ کے سامنے واضح ہے۔ آئیے یہی واقعہ ہم اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ان سے ہم پیش کرتے ہیں، جن کا اہل حدیث کے ہاں بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ان کا نام نامی ہے ارشاد الحق عصری صاحب۔ ارشاد الحق عصری صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ایک بار کسی سخت تکلیف کی بنا پر غشی کا دورہ پڑ گیا۔ اہل خانہ نے سمجھا کہ شاید ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں افاقہ ہوا تو انہوں نے اللہ اکبر کہا۔ گھر والوں نے بھی تعجب سے اللہ اکبر کہا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ کیا مجھ پر غشی طاری ہوئی تھی؟ تو اہل خانہ نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا کہ غشی کے دوران ایسا ہوا کہ 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے کہا
چلو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تیرے بارے میں فیصلہ لیتے ہیں۔ چنانچہ ہم چلے تو راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ اسے کہاں لے جا رہے ہیں؟ ان دونوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں فیصلہ لینا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا واپس لوٹ جاؤ، یہ تو ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں سعادت مندی اور مغفرت اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے لکھ دی ہے جب وہ شکم مادر میں تھے، یعنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ اب دیکھیے ارشاد الحق عصری صاحب اس واقعے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے کتاب کا نام ہے مشاجرات صحابہ اور سلف کا موقف، ارشاد الحق عصری صاحب، صفحہ نمبر 9۔ اس سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا؟ یہی نتیجہ نکالا نا کہ میرا جبانی صاحب یا اہل حدیث کے وہ علماء جو فضائل اعمال پر اعتراض کرتے ہیں صرف ضد اور تعصب اور بغض کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اب خود سوچئے کہ ان کے خود اپنے عالم یہ واقعہ لکھتے ہیں، سند کو صحیح بھی قرار دیتے ہیں، لیکن ان پر کوئی اعتراض نہیں۔ باقی اس واقعے پر تفصیلی جواب میرے چینل پر موجود ہے، آپ ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیکھ سکتے ہیں۔